آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کافی دیر سے بزم چل رہی ہے، نعت خوانی کا دور چل رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میری حاضری ہوئی ہے. مرحوم مغفور جناب غیاث الدین صاحب قبلہ اس دنیا کو چھوڑ کر تشریف لے گئے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے. آج ہو گئے کہ کل ہو جائے. مجھ سے پہلے بہت حسین انداز میں کلام اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے. کلام اعلیٰ حضرت لکھے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہوئے، لیکن جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کل لکھا ہے آج پڑھا جائے. اور بھی نعت پڑھی اور سنی جاتی ہے، اور 10 سال کا ہو تو لگتا ہے کہ 10,000 سال کی ہے. لیکن کلام اعلیٰ حضرت کی ایک نئی خصوصیت یہ ہے کہ جب جب پڑھے تب تب نئی لذت محسوس ہوتی ہے. اس لیے ایک سنے، شعلہ عشق نبی سینے سے باہر نکلا. اور دوسرا سناتا تھا حضرت کے کاش شان رحمت میرے کفن سے نکلے. اور دوسرا سناتا تھا. آج جو سنا رہا ہوں بہت کم دن پہلے میں نے دیکھا اور پڑھا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. شعلہ عشق نبی سینے سے باہر نکلا، عمر بھر منہ سے میرے وصف پیمبر نکلا. یار سمجھنے میں تھوڑی دشواری، اگر سمجھ جائیں گے تو زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. شعلہ عشق نبی سینے سے باہر نکلا، عمر بھر منہ سے میرے وصف پیمبر نکلا. اور سازگار ایسا بھلا کس کا مقدر نکلا. سازگار ایسا بھلا کس کا مقدر نکلا. دم میرا صاحب لولاک کے در پر نکلا. سازگار ایسا بھلا، بھائی کون نہیں چاہتا کہ مدینے جائے تو وہی ہماری جان نکل جائے، دم وہی نکل. سازگار ایسا بھلا کس کا مقدر نکلا. دم میرا صاحب لولاک کے در پر نکلا. اب تو ارمان میرا، اب تو ارمان میرا اے دل مستر نکلا. سب کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ جان یہاں ہے رہے، مدینے جائے چلے جائے، وہیں سے جان چلی جائے. یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اور سنیں، بن گئی میری زبان ماہیے آب کوثر. کوثر سمجھتے ہیں؟ آب کا معنی پانی، کوثر جو نبی کو عطا کیا گیا. کوثر کا چھلکتا جام، انا اعطیناک الکوثر. الکوثر ہوا نہر فی الجنت. جنت کا پانی ہے، جنت کا حوض ہوگا، پانی ہوگا، اس میں نئے مچھلیاں تیر رہی ہوگی. جب انسان نبی کی تعریف کرتا ہے تو ظاہراً زبان ہوتی ہے، مگر حقیقتاً اس حوض کوثر میں شرنے پھینکنے والی مچھلی بن کر نبی کی تعریف کیا. بن گئی میری زبان ماہی آب کوثر، نور
کے دہن سے میرے نکلے باہر اور سایہ رحمت باری نظر آیا سر پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ سر پہ نظر آیا. سایہ رحمت باری نظر آیا سر پر. مغفرت صدقہ ہوئی میری زبان پر. مغفرت صدقہ ہوئی میری زبان پر آ کر جس گھڑی لب سے میرے وصف پیغمبر ہوئی. اور نبی پاک کی تعریف کیا ہے؟ ان کی حقیقت، ان کی بادشاہت اور ان کی حکومت کا. سنیں، جلوہ اس مہر رسالت کا ہو سیاروں میں. سیار سمجھتے ہیں جو اوپر تارے وغیرہ چلتے ہیں نا، چاند اور سورج ہے نا. نبی پاک کی حکومت وہاں. اعلیٰ حضرت نے ادھر ہی اشارہ کیا. جلوہ اس مہر رسالت کا ہو سیاروں میں اور حشر کی منظر کشی. جلوہ اس مہر رسالت کا ہو سیاروں میں. انبیاء ساتھ ہو جبریل جنوں تاروں میں اور آقا شام سے آئیں گے گرفتاروں میں. آقا شام سے آئیں گے گرفتاروں میں. حشر کے روز یہ غل ہوگا گنہگاروں میں. وہ شفاعت کے لیے شافع محشر نکلا. وہ شفاعت کے لیے شافع محشر نکلا. اب تو ارمان میرا اے دل مستر نکلا. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اعلیٰ حضرت کے کلام کو اچھے ڈھنگ سے نہیں سمجھتے، لیکن عشق میں مزید اضافہ کر دیجیے. اور سنیں، انسان جانے والا جاتا ہے. ہمارے گھر کا کوئی فرد جائے، اگر خبر مل جائے تو دم نکلنے لگتا ہے، کلیجہ چھلنی چھلنی ہونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو تو ضرور نکلتا ہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں، ایک صحابیہ ہے جنگ احد سے واپسی کے بعد صحابیہ نے پوچھا معاملہ کیا ہے، جن سے ملاقات ہوتی پوچھتے نبی پاک کا حال کیا ہے. جواب ملتا بات تو یہ ہے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. صحابیہ کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ان کی شہادت قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. وہ چلے جاتے پھر پوچھتے نبی پاک کا کیا حال ہے. آنے والا پھر آتا پوچھتے معاملہ نبی پاک کے ساتھ کیا ہوا، میرے آقا کیسے ہیں، نبی پاک کیسے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آنے والے کہتے نبی پاک کا حال پوچھتی ہے، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے نبی کے حال بعد میں پوچھنا، اپنے شوہر کی خبر لو. اس خاتون نے جواب دیا سنو، شوہر کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، پھر بتا مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا. وہ بتاتے نبی بہت اچھے خیر و عافیت سے تشریف لا رہے ہیں. وہ چلے جاتے، تیسرے آتے، پھر پوچھتی نبی پاک کا حال کیا ہے. وہ کہتے کہ نبی کا حال بعد میں پوچھ لینا، حقیقت یہ ہے کہ جنگ احد میں تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا. پھر کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی مغفرت فرمائے، میرے مصطفیٰ کا حال کیا، میرے پیغمبر کا حال کیا ہے. وہ کہتے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، احد سے واپس آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تینوں پوچھ کر چلے گئے. ایک اور آئے، ان سے بھی خاتون صحابیہ نے پوچھا آپ بتائیں میرے آقا کیسے ہیں. انہوں نے کہا آقا تو اچھے ہیں، مگر خاتون صحابیہ یہ جان کر تمہیں بہت تکلیف ہوگی کہ احد کے میدان میں تیرے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے. وہ خاتون نے جواب دیا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بیٹے کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا کرے. میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا غور کرنا، ایک خاتون ہے، ایک صحابیہ ہے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے ملے، ان سے پوچھا نبی کیسے ہیں، انہوں نے کہا ابا کا انتقال ہو گیا. دوسرے ملے، کہا نبی کیسے ہیں، جواب دیا نبی تو اچھے ہیں پر آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تیسرے ملے، ان سے پوچھا نبی کیسے ہیں، جواب ملا آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا.
میرے عزیزوں یہ بات سمجھ میں آتی ہوئی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صحابیہ نے کہا سنو باپ انتقال ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا, شوہر کا انتقال ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا, بیٹے کا انتقال ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا, بھائی چلا گیا کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر مدینے والے دنیا کے رہنا ضروری ہے. اس لیے کہ اسلام رب تبارک و تعالی نے دیا ہے, اسی نے پیغمبر پر قرآن نازل کیا. اگر پیغمبر رہیں گے تو قیامت تک ایمان والے محفوظ رہیں گے. باپ رہے گا زیادہ سے زیادہ خرچہ دے گا, بیٹا رہے گا زیادہ سے زیادہ بڑھاپے میں سہارا دے گا, شوہر رہے گا ہمارا نام و نفع دے گا, بھائی رہے گا کبھی کبھی آ کر کے خیریت پوچھ لے گا, مگر مصطفیٰ رہیں گے الحمدللہ کوئی بھی غریب مسکین فقیر لاچار محتاج کوئی بھی محتاج نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کے صدقے ہر ایک کی خطاؤں کو مٹا دے گا, ہر ایک کی غربت دور کر دے گا, ہر ایک کی مشکلات کو آسانیاں کر دے گا. بے شک سبحان اللہ. اس لیے کوئی رہے نہ رہے مصطفیٰ کا رہنا ضروری ہے. مصطفیٰ کل بھی تھے آج بھی ہے اور قیامت تک مصطفیٰ. بے شک الحمدللہ نبی کے غلام نبی کے شہزادگان وہ نہیں جاتے تو مصطفیٰ کیسے جائیں گے میرے؟ کیا آپ لوگوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ تو کون سا واقعہ میرے عزیزوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے مرید صادق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بلانے پر دہلی آ گئے. بے شک وہ بھی واقعہ ذہن میں ہونا چاہیے. ایک غیر مسلم خاتون نے وہاں جا کر کے التجا کی, اپنے بیٹے کو لے کر گئی تھی. ایک بزرگ تھے وہاں پر اور آج بھی وہ مزار خالی ہے, بڑے جلالی تھے, بیٹے نے پیشاب کر دیا تھا. وہ بزرگ نے جلالانہ نظر سے دیکھا, بیٹا مر گیا. خواجہ کی بارگاہ میں جا کر بیٹے کو رکھ دیا. خاتون نے عرض کیا حضرت خواجہ آپ کی بارگاہ میں جو آتا ہے تو جو مردے ہوتے ہیں انہیں زندگی مل جایا کرتی. ہم اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہیں, بیٹا زندہ تھا, آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, بیٹا ایسے کیسے جائے گا؟ خواجہ غریب نواز وہاں سے اٹھے, کرم فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی. اب ذرا غور کرو کہ جب حضرت خواجہ کئی سو سال کے بعد وہ یہاں پر مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کا کام. اس لیے میرے عزیزوں گھر کا کوئی فرد چلا جائے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے, اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. بہت زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں بھائی, گھر کا فرد ہے, خونی رشتہ ہے, تکلیف تو ہوتی ہے, تکلیف ہوگی مگر مغفرت کی دعا کر دے, اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے گا. چونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ مغفرت کی دعا کی جائے, مگر ہر ایک کی زبان پر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ دم میرا صاحب لولاک کے در پر نکلے. ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے دنیا میں رہیں تو اچھے طریقے سے رہیں, جب جان جانے لگے تو کلمہ شریف پڑھے, اس کے بعد جان نکل جائے کوئی فرق نہیں. اللہ تبارک و تعالی عالی جناب مرحوم و مغفور غیاث الدین صاحب کی مغفرت فرمائے, ان کے اولاد ان کے گھر والوں سب کو صبر جمیل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یہ مدرسہ گلشن رضا اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت تک سلامت رکھے اور اس مدرسے کی آبیاری فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ضرور فضل فرمائے گا. اور آج اس منزل تک ہے, کل انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ بہت اسے آگے پہنچائیں. میرے عزیزوں یہ احسان ثواب کی محفل تھی, مختصر وقت کے لیے محفل تھی, بہت لمبا وقت میرے پاس نہیں. ایک حدیث پاک جو میں نے صحابیہ کے حوالے سے سنایا اس کی عبارت تو نہ پڑھ سکا چونکہ اس کا وقت میرے پاس نہیں ہے. کئی حدیثیں ذہن میں آ رہی ہیں,
اور اذان ہونے والی ہے، صرف 3 سے 4 منٹ کا ٹائم باقی رہ گیا، اس لیے میں اس کا آغاز نہیں کروں گا جو قرآن پڑھا تھا، اینما تکونوا یدرککم الموت، موت آنے کی چاہے آپ جہاں بھی ہوں، جس حالت میں رہیے، شراب پیتے رہیں گے اس حالت میں بھی موت آ جائے گی، نماز پڑھتے رہیں گے اس حالت میں بھی موت آ جائے گی، قرآن پڑھتے رہیں گے اس حالت میں بھی موت آ جائے گی، گانا گاتے رہیں گے اس حالت میں بھی موت آ جائے گی۔ اب آپ سمجھیے کہ کیا کریں گے، اب آپ سمجھیں کہ کس حالت میں ہم رہیں کہ ہماری موت آ جائے۔ تو قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت میں رہو، قرآن پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، موت آ جائے مقدر کے سکندر میں بے شک بے شک گالی دیتے رہو گے، شراب پیتے رہو گے، غلط کام کرتے رہیں گے، ایسی حالت میں اگر موت آ جائے تو جناب قبر میں بہت پٹائی ہوگی، حشر میں ویسے ہی اٹھیں گے۔ اس لیے یہ خرافات بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو محفوظ و معمول فرمائے۔ السلام علیکم، خیر ہو جائے۔